نسو ایک عورت نما شخص تھا۔ اس کی شکل و صورت اور آواز بالکل عورتوں جیسی تھی، چال ڈار، لب و لہجہ، اور وہ کپڑے بھی عورتوں والے پہنتا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلتا تو سر پر چادر اور نقاب پہن کر نکلتا تھا۔ اس نے زنانہ حمام میں دلالی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا اور امیر زادیوں کو نہلایا کرتا تھا۔ اس برے کام پر اس کے ضمیر نے اسے بار بار ملامت بھی کی اور اس نے توبہ بھی کی، مگر اس کا سرکش نفس اس کی توبہ کو شکست دے جاتا۔ ایک دن نسو ایک بزرگ کے پاس گیا اور التجا کی، یا حضرت، میرے حق میں دعائے خیر کریں۔ بزرگ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے اس کی حالت کا مشاہدہ کر لیا اور اسے نہ جتایا کہ تم نے کیسا کام اختیار کر رکھا ہے۔ بزرگ نے نسو کی درخواست سن کر تبسم فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی عارف کی دعا آپ لوگوں کی دعا کی طرح نہیں ہوتی، وہ لب سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ نسو وہاں سے رخصت ہو کر جب حمام میں آیا تو بادشاہ کی بیٹی نہانے آئی۔ خدا کی قدرت، اس کا ایک قیمتی موتی کھو گیا جو معمولی تلاش پر نہ ملا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ حمام کا دروازہ بند کر دیا جائے اور تمام عورتوں کے کپڑے اتار کر تلاشی لی جائے۔ یہ حالت دیکھ کر نسو خوف سے ایک طرف کونے میں جا پڑا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ اسے دکھائی دے رہا تھا کہ اب پردہ فاش ہوگا اور اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ وہ کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں جتنا گنہگار ہوں اور کوئی نہ ہوگا، کاش مجھے میری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا مجھے کوئی شیر چیر پھاڑ کر کھا جاتا تاکہ میری جان ایسا دردناک عذاب نہ اٹھاتی جو اس وقت میرے اوپر آنے والا ہے۔ یا اللہ، جو مجھے بد کردار کے شایان تھا میں نے کیا، تو وہ کر جو تیری شان کے لائق ہے۔ میں نے بار بار توبہ کی اور توڑ دی، اس دفعہ مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لے تو میں پھر کبھی بھی ان کاموں میں نہیں گھسوں گا۔ وہ اسی آوزاری میں مشغول تھا کہ آواز آئی، اے نسو، اب تیری باری ہے، تلاشی دینے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ آواز سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فوراً ایک شاہی کنیز نے آواز دی کہ گوہر نایاب مل گیا ہے، اب کسی کی تلاشی نہ کیجیے۔ موتی مل جانے کی آواز سن کر تمام حمام والوں نے خوشی کا نعرہ لگایا، جس کی آواز سے نسو کو بھی ہوش آ گیا۔ اس کے پاس سب عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں کہ نسو ہمیں معاف کر دے۔ اصل بات یہ تھی کہ شہزادی کی خدمت خاص نسو سے متعلق تھی اور جتنا قرب اسے حاصل تھا اور کسی کو نہ تھا، اس لیے سب کا گمان غالب یہی تھا کہ موتی سوائے نسو کے اور کسی نے نہیں اڑایا۔ سب سے پہلے تلاشی اسی کی لینا چاہیے تھی، مگر اس سے رعایت کی گئی تاکہ نسو کو گور پھینک دینے کا موقع مل جائے اور اسے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اب عورتوں کا اس سے معافی مانگنا محض ایک ڈھونگ تھا۔ نسو نے دل میں کہا، یہ مجھ سے کیا معافی طلب کرتی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی مجرم ہوں۔ میرے جرم یا مجھے معلوم ہے یا میرے خدا کو۔ میں نے پہلے ابلیس کی شاگردی اختیار کی، مگر پھر میری شیطانیت کے سامنے شیطان کی مکاریاں خاک ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ میرے سب عیب دیکھتا رہا اور پردہ پوشی کرتا رہا تاکہ میری رسوائی نہ ہو۔ اب اس نے مجھے توبہ کی توفیق بخشی اور مجھے عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ میں کنویں میں پڑا غرق ہونے کو تھا کہ میرے دل سے آہ نکلی، جس نے مجھے رسے کا کام دیا اور میں اس کنویں سے نکل آیا۔ اب میں خدا کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میرا ہر بال زبان بن جائے پھر بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ الغرض حمام سے باعزت تو آبرو رخصت ہو کر نسو گھر آیا۔ اس کے گھر شہزادی نے کنیز بھیج کر اسے بلا بھیجا کہ اے نسو، آ کر میرا سر دھو جا، دل نہیں چاہتا کہ تیرے سوا کوئی اور میرا سر دھوئے۔ نسو بولا، اے کنیز، شہزادی کی خدمت میں عرض کر دے کہ میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے کیونکہ میں بیمار ہوں، اب یہ خدمت کسی اور کے سپرد کر دیں۔ اور دل میں کہا کہ میں خدا خدا کر کے موت کے منہ سے چھوٹا ہوں۔ اب میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر دل و جان سے توبہ کر لی ہے، خواہ میری جان بھی جائے میں توبہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ توبہ پر قائم رہا اور پھر اس نے بھی حمام اور شہزادی کی طرف جانے کا نام نہ لیا۔ نسو نے سچے دل سے توبہ کی، خدا نے اس کی عزت رکھ لی اور اس کی توبہ ضرب المثل بن گئی۔ سچ ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کو خواری و ذلت سے بچا لیتا ہے۔